لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، عزیز بچوں، عفت مآب خواتین، عنوان کا علم تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بعض چیزیں ایسی رکھ دی ہیں جن کا وجود عالمی طور پر یکساں ہے۔ اسی طرح بعض صفات ایسی رکھ دی ہیں جن کا معیار عالمی طور پر یکساں ہے۔ انہی صفات میں ایک چیز ہے سچ، اور اس کی ضد ہے جھوٹ۔ سچ، آپ جہاں بھی جائیے، جس علاقے میں جائیے، جس ملک میں جائیے، جس قریے میں جائیے، جہاں کہیں بھی رہیے آپ، جس قوم کے ساتھ چاہے رہیے آپ، سچ سچ ہی ہوگا، جھوٹ جھوٹ ہی ہوگی۔ یہ ضمیر کی آواز، یہ دل کی سچائی، یہ انسان کا فیصلہ جو وہ اپنی اچھی صفات کی بنیاد پر کرتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں اختلافی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں بھی دھوکہ ہو آپ اس کو دھوکہ کہیں گے، جہاں امانت داری ہو اس کو ہم امانت داری کہیں گے، جہاں کسی نے جو ہے حق کہا ہے تو ہم اس کو حق کہیں گے، جہاں کسی نے باطل کی راہ اختیار کی تو اسے ہم باطل کہیں گے۔ یہ چیز فطری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا کلمہ حق ہے۔ اب سب سے بڑا سچ کیا ہے، اسی کے مقابلے میں سب سے بڑی جھوٹ کیا ہے؟ ہم عام طور سے سچ اور جھوٹ اپنی باتوں میں کر لیتے ہیں کہ اس نے سچ کہا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، لیکن سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، آقا، پالنہار، پروردگار ایک ہے۔ سب سے بڑا سچ ہے۔ جیسے انسانی فطرت میں ہر ایک چیز ودیت کر دی گئی ہے، یہ جو اوصاف ودیت کر دیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا سچ یہ ودیت کر دیا گیا ہے کہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے۔ سب سے بڑا سچ ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو کائنات کے تصرفات میں شریک کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی پیغام کو اسلام لے کر آیا ہے، اور عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عرب میں پیش کیا تھا وہ اسلام ہے۔ وہی اسلام نہیں ہے، وہ بھی اسلام ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جو پہلے انسان کو جو تعلیم دی گئی وہ اسلام ہے۔
آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی دین آیا، جو بھی دین آسمان سے نازل ہوا، جو رسول بھی مبعوث کیے گئے، وہ سب اسلام ہی لے کر آئے۔ سب کا پیغام ایک تھا، ما لکم من الہ غیرہ۔ سب سے بڑی سچ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی پرستش کی جائے، تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا سچ ہے، جبکہ قوم جھوٹ میں مبتلا ہو چکی تھی، دوسرے کو معبود بنانے کے لیے مختلف قسم کی راہیں نکالتی تھی۔ ہر نبی کا پیغام یہ ایک ہی تھا کہ سب سے بڑا سچ یہی ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، تمہاری فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا مختلف قسم کے ارباب، مختلف قسم کے رب یہ بہتر ہیں یا یہ ایک واحد اور قہار بہتر ہے؟ سب سے بڑا سچ یہی ہے۔ اسی کے جو ہے سچ کو قبول کرنے کے لیے قومیں رد و قد کی، آگے پیچھے ہوئی، کشمکش شروع ہوئی۔ یہ ایک سچ اگر مان لیا جائے تو زندگی بھر آپ سچ بولیں گے۔ حقیقت میں اگر یہ ایک سچ اگر دل سے قبول نہیں کیا ہے، زندگی بھر جو ہے جھوٹ ہی جھوٹ میں مبتلا ہوگا۔ بنیاد کس پر ہے؟ ان اخلاق کی سب سے بڑی سچ پر ہے، صحیح اعتقاد پر ہے۔ اعتقاد اگر صحیح نہیں ہے ہمارا، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتقاد پختہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کو جو ہم نے جو ہے جس طرح تصدیق کی ہے اس کی اگر اس طرح تصدیق نہیں ہوئی ہے اس کی، تو سمجھیے کہ ہماری زندگی اگر سچ نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے اس کی۔ عموماً سچ جو ہے ایک اخلاقی پہلو ہے، لوگ تقاریر تو کرتے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ سچ بولو سچ بولو سچ بولو۔ انہوں نے سب سے بڑا سچ قبول نہیں کیا ہے دل سے۔ اسی لیے منافقین کی صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کون ہے؟ صفاتی اعتبار سے منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خیانت کرے، اس میں خلاف ورزی کرے اس کی۔ واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ چار صفات ایسی ہیں اگر کسی میں جمع ہو جاتی ہیں وہ چاروں تو خالص پکا منافق ہے، خالص منافق ہے، پیور منافق، یعنی اس کے نفاق میں شک نہیں۔ کیا ہے؟ اذا وعد اخلف وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ ایک اور اضافہ ہوا ہے اس میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ ایک اور روایت میں ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ تو وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ اسی کے جو ہے معنی میں ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ کے معنی میں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ چار صفات ہیں۔ یہ چاروں صفات اگر کسی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو خالص منافق ہے۔ اذا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ اگر ان صفات میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے تو صفت منافقانہ صفت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اگر غور کریں گے ہم تو یہ چاروں شکلیں جھوٹ کی ہیں، یہ چاروں شکلیں جھوٹ کی ہیں۔ وعدہ خلافی کیا ہے؟ آپ نے کوئی کسی بات کا جو ہے وعدہ کیا تھا آپ سے،
اور نبھایا نہیں، جھوٹ کہا۔ آپ کے پاس امانت لا کے رکھی گئی، خیانت کیا تو کہنا ہے جا رہا ہے کہ آپ کی چیز نہیں ہے، جھوٹ کہا۔ جھگڑے پر ادھر آئے، گالی گلوچ کرنے لگا تو آپ کی حقیقت وہ نہیں تھی جو اس نے کہا ہے، جھوٹ کہا۔ یہ چاروں شکلیں جھوٹ کی ہیں، بنیاد جھوٹ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ یہ تمام صفات پروان چڑھتے ہیں اس وقت جب دل تصدیق سے خالی ہو، وہی ایک رب کو قبول نہیں کیا۔ جبکہ بظاہر کیا ہے، مسلمانوں میں ہے، مسلمان معاشرہ ہے، اسی کے اندر پنپ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل تصدیق سے خالی ہے۔ تو ایک بڑے سچ کو قبول نہیں کیا ہے وہ، جس کی وجہ سے یہ صفات پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فطرت میں جھوٹ جمع نہیں ہو سکتی، مومن کی فطرت میں جھوٹ اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی، یہ مومن کی فطرت کے پرے ہے۔ اس کے اندر یہ ایک دل جس کے اندر جھوٹ اور سچ، امانت اور خیانت دونوں جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کی طبیعت اور فطرت سچ پہ قائم رہتی ہے۔ اب یہ جو جھوٹ ہے اس کی بنیاد سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو۔ جب تک ہم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ سے، جو عہد کیا ہے اللہ سے لا الہ الا اللہ کا، کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ سب سے بڑا سوال ہے، غور کیجئے اس پر۔ ورد تو بچپن سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ورد تو ہو رہا ہے بچپن سے۔ کیا ہم نے اس کو سمجھ کر دل سے قبول کیا ہے؟ کیا ہم اس وعدے میں سچے ہیں؟ کیا ہم اس کے تقاضے کو پورے کر رہے ہیں؟ کیا جو اس کے مطالبے ہیں ان مطالبے کو ہم پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے اسی کلمے کے پیش نظر اپنی زندگی گزاری ہے، یا جو ہم نے زندگی کو جس قالب میں ڈھالا ہے کیا وہ وہی قالب ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے؟ یہ بنیاد ہے سچ کی، اور اس کے بالمقابل بنیاد ہے کذب کی، جھوٹ کی، وہ ہے نفاق۔ منافق سچ نہیں بول سکتا اور مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں تم جو ہے اس کی ضمانت مجھے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب تم وعدہ کرو تو اس کو نبھاؤ۔ وَإِذَا اصدقوا اذا حدثتم اوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم، اور تم جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم اس کو ٹھیک طور سے ادا کرو۔ ان 3 کے علاوہ 3 اور چیزیں فرمائی، یہ 3 تو منافقانہ صفات میں سے ہے۔ 3 اور چیزیں فرمائی، وہ یہ کہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، جن کو دیکھنے سے منع کر دیا گیا ہے ان پر نظر نہ کرو، نظریں نیچی رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اور جہاں سے تم کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہاتھ روک لو، وہاں تمہارے ہاتھ روک لو، وہاں پر ہاتھ مت ڈالو۔ 3 چیزیں اور بات کی ہے، اگر تم ان 6 چیزوں کی ضمانت دو گے مجھے، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ منافق جنت میں داخل نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ دوزخ کے طبقات ہوتے ہیں نچلے، جنت کے درجات ہوتے ہیں اونچے۔ جنتیاں طبقات جو ہے جیسے دوزخ کے ہیں ویسے درجات جنت کے ہیں، تو درجوں میں ہوں گے۔ جنتی جو لوگ ہوں گے وہ درجوں میں ہوں گے، جو دوزخی ہیں وہ درکات میں ہوں گے، طبقات میں ہوں گے۔ تو منافق دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ دوزخ تو دوزخ، اس کے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کی بڑائی کو، جو سب سے بڑا حق تھا، اس کو قبول ہی نہیں کیا۔
اب یہ جو ہے دو تعلیمات آپ کی سامنے ہیں، یہ کہ سچ کو قبول کرو اور جھوٹ کو چھوڑو۔ فرمایا کہ علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے، سچ بولو، سچائی کو اپناؤ۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ جو نیکی ہے، اچھائی ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، جب انسان سچ پر قائم رہتا ہے، لگاتار سچ کہتے رہتا ہے، تو اللہ کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ ہاں پر فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچائی کو اپناؤ، یہاں پر جھوٹ سے بچو۔ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، اور یہ جھوٹ جو ہے، یہ فجور جو گناہ کے کام ہیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے ہزار جھوٹ بول دیا، کتنے گناہ ہو گئے؟ یہ گناہ نہیں ہے، وہ کئی ایک گناہ ہے۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور فإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ گناہ کے کام رہنمائی کرتے ہیں کس کی طرف؟ دوزخ کی طرف۔ فإن ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، جب انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، جھوٹ کی راہ سے تلاش کرتا ہے، ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے جھوٹ بولوں گا تو ایسے ہو جائے گا، یہ جو راہیں تلاش کرتا ہے اور اسی پر قائم رہتا ہے، تو اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب لکھا جاتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ ایک تو دوزخی بنا، اور کن لوگوں میں شامل ہے؟ کذابین میں شامل ہے۔ اور یہ جنتی بنا، کن لوگوں میں شامل ہے؟ صدیقین میں شامل ہے۔ یہاں پر صدیق اور کذاب یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، مراد اس سے سچے لوگ اور جھوٹے لوگ ہیں۔ صدیق کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو شہداء اور صدیقین کا ہے۔ بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ ان کا تمام تر تعلق سچے عقیدے سے ہے، بڑے سچ کو قبول کرنے سے اس کا تعلق ہے۔ جب ہم نے بڑے سچ کو جھٹلا دیا یا دل سے اس کو قبول نہیں کیا، تو سمجھیے کہ جو ہے اس کا اثر آپ کی زندگی پر پڑنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ لوگ عام طور پر جو ہے اچھے عقیدے رکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ پر جھوٹ بولنا یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے قرآن نے پوچھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور ان کے شرک کا سبب بھی کیا ہے؟ ان کے شرک کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم یہ مت کرو، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ ننگے طواف کر رہے ہیں، ننگے ناچ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس یہ عبادت ہے ان کی۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، بیت اللہ کے پاس پہنچ کے جو ہے سیٹیاں جو ہے بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں۔ جب ان کو روکا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی یہ سب۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، فإن اللہ لا یأمر بالفحشاء، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر یہ لوگ، اللہ تعالیٰ جو ہے فحش کا جو ہے حکم نہیں دیتا ان کو۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے شرک کو اپنا ہے۔ اور آج بھی جو ہے یہ جو قوالیاں ہوتی ہیں، ڈول پیٹتے ہیں، سندل ہے، یہ عرس ہے،
ہاں جیسے جو ہے وہ شنکر آچاریہ جو ہے اپنے سر پہ لے کے چلتا ہے، اس طرح یہ لوگ جو ہے سندل کو لے کے چلتے ہیں. جیسے جو ہے وہ گیا لگایا کیا ہے پرسادم کھا لیا، کچھ لگا لیا، کچھ لیپ لیا، ویسے ہی گئے سندل جو ہے اٹھایا لگایا لیپ لیا. کیا ہے بھائی؟ اللہ جو ہے روکا ہے کیا اس سے؟ اللہ نے بولا ہے سب کرو بول بولا نہیں. کیسے بچ رہا ہے؟ شرک کیسے کر رہا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بول. ایک تو یہ بالکل صریح بے لگامی ہے جو فوراً اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں لوگ. یہ طریقہ آج ہم بھی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث تعلق سے بے احتیاطی. جو ہے منہ میں آیا بک دیے، جو سوال کیا فوراً جواب. اتنا علم ہے آپ کو، اور اتنا بڑا جو ہے آپ کا درجہ ہے تو آپ عام آدمی تو نہیں ہوتے. علماء کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ان کے ساتھ سوال آتا ہے تو کئی یہ کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں ان کو ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. حالانکہ ہوتے ہیں عالم فاضل مفتی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو کئی گھنٹے لگ جاتے، کئی دن لگ جاتے اس میں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ کیسا کرٹیکل کیس ہو، کیسے مشکل سے مشکل مسئلہ ہو، جیسے ہی سوال کیا آپ سے پوچھتے رہتے انہوں جواب دیتے یہاں سے. لگامی نہیں، لگامی نہیں. مجھ سے ایک شخص آگے جو ہے ایک سوال کر رہا ہے. ابھی میں سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں اسے. میں تو مفتی نہیں ہوں، فتوے تو ہم دیا نہیں کرتے. مسئلہ جو ہے معاشرت کا تھا. سوچ ہی رہا ہوں، پیچھے سے ایک بڈھا بول رہا ہے ارے بھگا دو جی اسے باہر. ہم ابھی جو ہے فتوے کے تعلق سے سوچ رہے ہیں کیا جواب دے اسے. ہمارے ہاتھ میں تو حکومت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ڈنڈے مارنے کے لیے اسے. ظاہر سی بات ہے کہ مفتی کے پاس بھی تو اتنی قوت نہیں ہے، کم از کم تو مفتی تو ہے، قاضی کے ماتحت تو ہوں گا، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی بات تو چلے گی. سوچ ہی رہے ہم، پیچھے سے ایک بڈھا بول رہا ہے ڈنڈے مار کے باہر کر دو جی اسے. ارے یہ فتویٰ ہم کو بھی جو ہے سمجھ میں آیا تھا، ہم بھی دے سکتے تھے فتویٰ. فتویٰ دینے کے لیے لگامی نہیں ہے. اس سے بڑے فتوے کیا ہیں؟ انہوں کافر، انہوں منافق، انہوں فاسق، انہوں فاجر، انہوں مشرک. یہ اتنی لمبی زبان ہے فتوے داغنے کے لیے. یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے. بغیر علم کے تم نے جو ہے اللہ پر بہتان تراشا ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، قطعاً نہیں. بغیر علم کے شریعت میں کوئی بات کہہ دینا یہ اللہ پر صریح جھوٹ ہے. یہ اللہ پر صریح جھوٹ ہے. آپ نہیں سوچے ہوں گے کہ جھوٹ اور سچ کے موضوع میں یہ سب چیزیں آئیں گی. بنیاد ہے یہ، ہم بنیاد حذف کر دیتے ہیں، باقی جو ہے تلقین کرتے رہتے ہیں سچ بولو سچ بولو. کہاں سے بولے گا؟ دل میں نہیں ہے. سچ قبول ہی نہیں کیا، سب سے بڑے سچ قبول نہیں کیا ہو. سب سے بڑے سچ کو جب قبول کریں گے تو زندگی کے اندر جو ہے سچ قبول کرنے کا، سچ بولنے کا، سچ جو ہے سچ پر ڈٹ جانے کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر وہ سچ کو قبول نہیں کیے ہیں زندگی نئے طریقے سے جھوٹی راہیں نکالے گی. سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، اس پر جھوٹ نہ باندھا جائے. شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جب معلوم ہو تب زبان کھولنا، اور خاص طور سے جب تک شریعت کا علم علماء سے حاصل نہ کیا گیا ہو اس وقت تک بولنے کا قطعاً اختیار نہیں ہے. معتبر علماء سے، مستند علماء سے جب تک جو ہے تربیت نہ حاصل کی گئی ہو اس وقت تک فتویٰ دینے کا کسی کو اختیار نہیں، اگرچہ اپنے ساتھ جو ہے مفتی کی کئی سرٹیفکیٹس رکھ لے وہ، لیکن اس کے اندر ملکہ اجتہاد نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مسئلے کو جو ہے جانچنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اللہ کے کلام اور رسول کے کلام سے براہ راست استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ قطعاً فتویٰ دے نہیں سکتا. دیتا ہے تو جھوٹا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ پر ہی جھوٹ نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے جھوٹ باندھا، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں اس میں بے شمار آئی ہیں اور متفق علیہ روایتیں ہیں. حضرت انس کہتے ہیں، اگرچہ ان سے کئی روایتیں ہیں، یعنی
حضرت انس کی شخصیت ان شخصیتوں میں سے ہے جن کی کثیر روایت آئی. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے کثرت روایت سے وہ چیز روکتی ہے جو مجھے بار بار میرے ذہن میں آتی رہتی ہے، وہ یہ کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ کہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ روایت مجھے بار بار یاد آتی ہے، زبان رک جاتی ہے میری روایت کرتے وقت کہ میں روایت کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اس وجہ سے جو ہے میں بہت کم روایت کرتا ہوں جب سے ان سے کثیر روایتیں آئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت روایتیں تھیں ان کے پاس جو انہوں نے بیان نہیں کی. صحابہ کے پاس یہ خوف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض یاب ہوئے، مشکات نبوت سے علم حاصل کیا، لیکن خوف کی زیادہ آ رہی ہے ان کو روایت کرتے وقت جو ہے زبان رک جاتی ہے خوف کے مارے. حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب روایت کرتے تھے ان کا رنگ زرد پڑ جاتا. پوری روایت کرنے کے بعد، پوری روایت بیان کرنے کے بعد جب ختم ہوتی تو کہتے اسی طرح کہا ہے، قریب قریب یہی کہا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا ہے یا اس کے قریب قریب کہا ہے یا اسی طرح کہا ہے. نہیں ہو بہو یہی ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتا. اب یہ جو ہے راوی اس طرح بیان کرتا ہے احتیاطاً، تو ہمارے خطیب حضرات کیا کرتے ہیں، خطبوں میں پوری مدھورہ متن یاد کرنے کے باوجود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں، انہوں نے براہ راست علم حاصل نہیں کیا. او کما قال النبی کیا ٹھیک سے روایت یاد کرو اور بولو. او کما قال کیا ہے اس میں؟ او کما قال یعنی اسی طرح کہنا. انہوں نے تو سنا تو نہیں، جیسی روایت ہے ویسی پیش کرو، یاد تو نہیں کرتے. او کما قال کیا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم کیا ہے. ارے مفہوم بولنے کے لیے بٹھایا آپ، حدیث کیا ہے وہ بولو، مفہوم نہیں پیش کرنا. حدیث کیا ہے وہ بولو، یعنی تحقیق کرو، نکالو صحیح متن کیا ہے اس کا، پھر بولو. مفہوم یہ ہے، آپ کے ذہن میں ایک مفہوم ہے، حقیقت کچھ اور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احتیاط برتنا ہے ہم کو. جہاں ہم کو یاد ہے ٹھیک طور سے الفاظ یاد ہیں، یا کم از کم جو ہے ٹھیک درست مفہوم یاد ہے، ایسا مفہوم کہ جس میں الفاظ کی رعایت ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. روایت بالمعنی ہوگا، وہ اگر راوی ہوں آپ اس صورت میں تو آپ کو یاد کرنا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بھی ویسی ہی جھوٹ ہے جیسے اللہ پر جھوٹ باندھی جا رہی ہے. ان دونوں کے تعلق سے ہم کوئی احتیاطی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں. جب کوئی شخص شریعت کے تعلق سے بے احتیاط ہو تو اس کا جھوٹ تجارت میں، معاملات میں، لین دین میں اور دوسرے میدانوں میں جھوٹ بولنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت یہ آواز حق ان کو پسند نہیں آئی، بڑے ہنگامے کھڑے ہوئے. جنگ بدر ہوئی تھی، چند ہی دن گزرے تھے. روم کا بادشاہ ہرقل ان کے پاس جو ہے خط پہنچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ پہلا خط تھا. روم کو اور بھی خطوط پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 2 جنگیں ہو چکی تھی، بدر اور احد. جنگ احزاب ابھی پیش نہیں آئی تھی. ہرقل نے جب یہ خط پہنچا تو اس نے خط پڑھا. اسلام کی دعوت تھی، اس جو قاصد تھا اس کو وہیں بٹھا لیا. پوچھا کہ دیکھو کہیں بازار میں یا ہمارے ملک میں یا عرب کے لوگ تو آئے ہوئے نہیں ہیں، تلاش کرو. اتفاق سے ابو سفیان وہاں پر تھے جو گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے. ان کو بلایا، سامنے بٹھایا اور جو ساتھی تھے ان کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ جو ہے میں جو سوالات کروں گا اس کے ٹھیک جوابات دینا. بہت لمبی روایت ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت کم وقت ہے. انہی سوالات میں ایک سوال یہ تھا، کیا یہ جھوٹ کہتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ سنا ہے اس شخص سے؟
تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. اس بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ شخص جو ہے بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اللہ پر جھوٹ کیسے گھڑے گا؟ یہ وحی تو اوپر سے آتی ہے، نبوت تو اوپر سے ملتی ہے. جب یہ شخص جو ہے آپس میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، بندوں سے جھوٹ نہیں کہتا ہے، تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ اتنا کہنے والا، اس کو خود ہدایت نہیں ملی. بتاؤں گا میں ابھی اسی واقعے سے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ ہر شخص سے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، اب اس کی زندگی جو ہے قابو میں آ گئی، وہ جھوٹ سے کنٹرول کر سکتا ہے. مومنہ نشان ہے اس کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے، اس کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے. اب جو ہے ہم نے جو وعدے کیے ہیں اللہ سے، اگر ہم نے وہ وعدے سچے جو ہے قائم کیے ہیں اپنے دلوں میں، تصدیق کی ہے حقیقت میں سچی تصدیق، تو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے سچ قائم ہو، سچائی کا جذبہ پیدا ہو. اب یہ جو سچائی ہے یہ حقیقی سچائی ہے، اسی کی بنیاد پر آپ کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. اب یہ جو سچ ہے یہ سب سے بڑا سچ ہے. جب یہ خط پہنچا تھا اس کو، تمام سوالات کرنے کے بعد اس نے جو ہے درباریوں کو جو ہے جمع کیا. یقین ہو گیا اس کو کہ یہ نبی سچا ہے. سوالات کے تمام جوابات مل گئے اس کو. درباریوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تمہاری یہ سلطنت باقی رہنا ہے، اگر تمہاری یہ پوزیشن اور یہ مرتبہ باقی رہنا ہے تو اس شخص پر ایمان کیا. کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی یہ بات سنی، حدیث میں آتا ہے کہ فحاصوا حیصۃ حمر الوحش الی الابواب فوجدوها قد غلقت. تو یہ لوگ جو ہے بتکے ہوئے گدھے جیسے بھاگتے ہیں ویسے بھاگنے لگے اٹھ کر دروازوں کی طرف. دیکھا تو کیا ہے، دروازے پورے بند ہیں. بلایا، آؤ بیٹھو. کہا کہ انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم. ابھی میں نے جو بات کہی تھی وہ اس وجہ سے کہی تھی کہ تمہارے ایمان کی پختگی معلوم ہونا ہے تمہارے دین پر، کہ تم جو ہے اپنے دین پر کتنے پختے ہو. جھوٹ کہا اس نے، جھوٹ کہا اس نے، ہدایت سے محروم ہو گیا. حالانکہ اس کا دل جب یقین کر چکا تھا تبھی درباریوں کو وہ بلایا. تمام سوالات سے اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ سچا رسول ہے. یہاں تک کہ ابو سفیان سے یہ کہا اگر مجھے جو ہے ملاقات کا موقع ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور تم نے جو اخبار مجھے دیے ہیں سچ ہیں تو وہ جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں، جس پر میں ٹھہرا ہوا ہوں، جس تخت میں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کا وہ مالک بنے گا. یہ سب الفاظ اس کے تھے، یقین ہو گیا تھا اسے. لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ پھر گئے ہیں آیان سلطنت تو اسے قوت ٹوٹ گئی. اب بلا کر جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دین کو آزما رہا تھا کہ تم دین پر کتنے جو ہے پختہ جیسے قائم. جھوٹ کہا اس نے، ہدایت سے محروم ہو گیا. الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار. جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. جھوٹ بولا، ہدایت سے محروم ہو گیا. اسی کے برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک معرکہ پیش آیا تھا، جنگ تبوک. اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن وہ جنگ انہی رومیوں سے تھی اور بڑی سخت جنگ تھی، اس لیے گرما کے موسم میں ہوئی تھی. بڑی آزمائش کی جنگ تھی اور جو ہے بڑی شدت کی جنگ تھی. بہت بڑی قوم سے نمٹنا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کیا تھا، کہا کہ جو شخص
جیسے جیسے نکل سکتا ہو، خواہ ہلکے نکلے یا بوجھل نکلے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. یہ احکام تھے، ہر ایک کو نکلنا تھا. سب نکلے جیسے جیسے جو ہے ان کی قوت تھی، جیسے ان کی جو ہے صلاحیت تھی، سب لگائے اس میں، اپنی محنتیں، کاوشیں، کوششیں سب لگی اس میں. 3 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس ماشاءاللہ جو ہے کافی دولت تھی، مال تھا، سواریاں تھیں. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ تو جا رہے ہیں، ہم جو خرچ کرنا ہے خرچ کر چکے ہیں، تیز سواریاں ہیں، آج نہیں کل پہنچ جائیں گے ان کے پاس. پھر دوسرے دن خیال آیا کہ کل نہیں، پرسوں نکلیں گے، تیز سواریاں ہیں، پہنچ جائیں گے. پرسوں یہ جو ہے ذہن میں آیا کہ سواریاں تو بہت تیز ہیں، 3-4 دن کے بعد بھی جائیں تو پہنچ جائیں گے. ایسے ہی آج کل میں دن نکل گئے. بعد میں یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم جائیں گے تو نہیں پہنچیں گے. ایسا ہوتا ہے خیر کے کام میں. جب جو ہے انسان رکاوٹیں پیدا کر لیتا ہے کسی اسباب کی وجہ سے، تو آج کل میں جو ہے خیر نکل جاتا ہے، تم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہو. ویسے ہی ہوا آج کل میں اتنا دور پہنچ گیا کہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم جائیں گے تو ہم نہیں پہنچیں گے. جب جو ہے تبوک کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کچھ سچے صحابہ نہیں آئے ہیں. ان میں سے ایک کعب بن مالک، ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیا بات ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ حاضر نہیں. جب واپس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے بعد، 20 دن کا سفر تھا، 20 دن قیام کیا تھا، تو منافقین کی ٹولی آئی. ایک منافق آیا، کسی نے کہا کہ میرے گھر میں حفاظت نہیں تھی، میں اکیلا تھا، بیوی کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا، اس کی وجہ سے یہاں پر رک گیا تھا. کسی نے کہا کہ میں بیمار تھا جس کی وجہ سے میں آ نہیں سکا، چونکہ جو ہے نفیر عام تھی، عذر پیش کرنا تھا. کسی نے کہا کہ جو ہے میرا گھر خالی پڑا ہوا تھا، جہاں پر حفاظتیں نہیں تھیں، اگر حفاظت ہوتی تو میں نکل جاتا تھا. بہرحال ہر شخص اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگا. کعب بن مالک کی باری آئی. جب کعب بن مالک آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں چاہوں تو جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن آسمان سے خبریں آئیں گی، میرے جھوٹ کا راز فاش کر دیں گی. جھوٹ بولنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھتا تو جھوٹ بول دیتا بچنے کے لیے، لیکن آپ کے سامنے تو وہ بھی نہیں کر سکتا. سچ یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا. یہ ایک سواری کے بجائے 2 سواریاں تھیں میرے پاس، فراخی تھی، کشادستی تھی. ان سب کے باوجود آج کل میں دن نکل گئے، کوئی عذر نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ چلو انتظار کرو، جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے تمہارے لیے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. انتظار کرو فیصلے کا، جو بھی فیصلہ ہو. جب انہوں نے تلاش کیا کہ کیا مجھ جیسا کوئی اور بھی ہے، 2 اور صحابہ نکل آئے اس میں جنہوں نے جو ہے جنگ میں لوگوں کے ساتھ سفر نہیں کیا تھا. ایک ہلال بن امیہ، ایک مرارہ بن ربیع. یہ تینوں صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے. 40 دن تک معاشرتی بائیکاٹ ہوا ان کا. 40 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تو سب سے پہلے کعب بن مالک کو جو ہے خبر پہنچائی گئی. اب جب جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دیا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا میں مرتے دم تک. مجھے نجات کی راہ ملی جو ہے جھوٹ سے بچنے سے اور سچ بولنے سے. میں نے سچ کہا، اگر سے 40 دن تنگی میں گزرے
اور تنگی کا جو ہے حال میں نے بیان نہیں کیا وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اور بہت سی باتیں بولنی ہیں۔ یہ موضوع کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، اور ہم لوگ تو جو ہے اس موضوع کے تعلق سے شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم تو اتنے سچے ہیں، ہم سے جھوٹ کا گزر کم ہونے والا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کی بنیاد کس پر ہے؟ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، جھوٹ کو نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ من لا عہد لہ ولا دین لہ، جس نے جو ہے اللہ سے صحیح عہد نہیں کیا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب یہ صحابہ جنہوں نے دل سے تصدیق کی تھی، کٹھن سے کٹھن مرحلہ آیا لیکن جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی سچ ان کو نجات دلائی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچ بولنا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹوں کے ساتھ رہنا۔ اور کل بھی میں سنا رہا تھا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے۔ دوست سچا ہے، سچ سیکھتے ہیں۔ خاص طور سے طلباء سے میں کہتا ہوں، اور بچوں سے، بات تو عام ہے لیکن ابھی جو ہے نئی پود ہے، ان کے ماحول بنتے ہی کیسے ہیں، انتخاب کیسے ہوتا ہے، ساتھ میں جو بیٹھتا ہے اسے دوستی ہو جاتی۔ تمہارے ماں باپ کون ہیں، تم کہاں رہتے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ اب یہ جانچنے کی صلاحیت تو بچوں میں بہت کم ہوتی ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جھوٹے کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو یہ بھی جھوٹا بن جاتا۔ اس کی خبر جو ہے وہاں کا پہنچنے والی ہے۔ اب ماں باپ تو غافل ہیں کہ اس کی دوستی کس سے ہے۔ اب وہ دوست کے ساتھ ایک اور دوست رہتا ہے، بالکل جو ہے المرء علی دین خلیلہ، وہ بھی جھوٹا۔ تیسرا جھوٹا، چوتھا جھوٹا، جھوٹوں کی ایک گروپ بن جاتی ہے۔ اب یہ بچہ بگڑ رہا ہے، کیسے؟ یہ بگڑ رہا ہے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اب سماؤ کے سامنے آیا بالکل صاف ستھرا مونگا بتا، کچھ بھی نہیں، کیا ہے شریف انسان۔ ماں باپ سمجھتے کہ جو ہے میرا بچہ تو اتنا شریف ہے کہ کب جھوٹ بولے گا۔ بعد میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے ایک بہت بڑا گینگ ہے جس سے وہ تربیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ یہیں سے جو ہے آپ کی نظر اتنی گہری ہو کہ بچوں کے تعلق سے خاص طور سے جو ہے تحقیق کریں کہ اس کی دوستی کس سے ہے۔ اگر یہاں چھوڑ دیں گے، بڑے ہونے کے بعد چڑیا ہاتھ سے اڑ گئی، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ بنیاد غلط ہے، صحبت غلط ہے، عادی ہو گیا ہے، بار بار چالیں چل کر جو ہے عادی ہو گیا ہے۔ اب روک نہیں سکتے آپ۔ بڑے ہونے کے بعد آپ کو ڈانٹا، تم بھی چھوٹے سے تھے نا، مجھے کیا بول رہے چھوٹے، خاموش کرو، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ کی قوت اور ان کی قوت ایک ہوگی۔ تربیت غلط ہوئی، خاص طور سے میں بتا رہا ہوں کہ تربیت غلط ہوئی یہاں پر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو ہے صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہم دوستی کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ جو ہے ہمارا دین کا نقصان ہوتا ہے یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا کا نقصان نہیں ہونا، دین بھاڑ میں جائے۔ یہ پیسہ جو ہے آپ کا کم نہیں ہونا، لاکھ جھوٹ بولے، تصدیق صحیح نہیں۔ بار سوچ رہا ہوں میں اس بات پر، دل کی تصدیق درست نہیں ہے، ایمان پختہ نہیں ہے، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس پر قائم نہیں ہے، زندگی کے اندر سچائی جو فطرت میں رکھ دی گئی تھی اس پر آپ گامزن نہیں ہیں، اس پر آپ جو ہے قائم نہیں ہیں، مستقیم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ صفات پروان چڑھتے ہیں۔ بڑے سچ کو آپ نے صحیح طور سے قبول نہیں کیا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے کذب کا تعلق منافقین سے جوڑا گیا، ورنہ کیا ضرورت تھی، نفاق اور ایمان، کذب اور صدق، ایمان کا خاص تعلق صدق سے ہے، نفاق کا خاص تعلق کذب سے ہے۔ اور جتنی صفات بیان کی گئی ہے منافقین کی، میں نے ابھی بتایا کہ ان تمام کا جو ہے جوڑ کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کا تعلق جھوٹ سے ہے۔ اسی طرح جتنی باتیں مومنین میں پائی جاتی ہیں وہ کہیں سے بھی نکلیں گی تو صحیح ملیں گی سچ کی طرف، تانے بانے ملیں گے، جڑیں گے برابر سچ میں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان، نفاق، یہ دو جو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ یہاں پر ہم کو سوچنا ہے کہ کیا ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے سچے دل سے قبول کیا ہے یا نہیں۔ اگر سچے دل سے قبول کیا ہے تو سمجھیے کہ جو ہے آپ کے لیے صدق، سچ بولنا بہت آسان ہے،
نہیں، یہاں پر جو ہے متزلزل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جہاں پر شک و شبہ پیدا ہوا اس چیز کو چھوڑ دو اور اس چیز کو لو جس میں تم کو شک نہیں ہے، اس لیے کہ فإن الصدق طمأنینہ، فإن الصدق طمأنینہ، سچائی سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، فإن الصدق طمأنینہ، فإن الکذب ریبہ، اس لیے کہ جو ہے جھوٹ سے دل پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہم پر بھی گزرتی ہے، کبھی کسی موقع میں جھوٹ بول دیں، کچھ بھی ہوتا ہے، پریشان رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، تو بولنے کو تو بول دیا ہوں میں، لیکن کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ہے، اے اللہ تو بچا لے، ارے جھوٹ بولنا اور اللہ سے دعا کرنا بچا لے۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہے بنیاد ہے سچ اور جھوٹ کی۔ اب ہم محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں جھوٹ کس کس طریقے سے جو ہے نکلتی ہے اور سچ کو ہم کیسے کیسے چھپاتے ہیں۔ خاص طور سے تاجرین سے ہماری گزارش ہے، تاجرین کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ فإن التجار فی جہنم الا من اتقى وبر وصدق۔ بعد میں تو یہ الفاظ آئے ہیں فإن التجار یبعثون فجارا الا من اتقى وبر وصدق، جو تاجر ہیں یہ لوگ فاجر اٹھائے جائیں گے، جو تاجر ہیں یہ لوگ فاجر اٹھائے جائیں گے، الا کہ جس نے تقوی کی راہ اختیار کی اور نیکی کی اور جس نے سچ کہا۔ جب ہم تاجرین سے جو بھی جو ہے بیپار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان سے بولتے ہیں بھائی جھوٹ بول کے کیا ملنے والا ہے آپ کو، سچ کہیے، نیکی حاصل کیجیے، جھوٹ نہیں بولے تو بیپاری نہیں ہوتا، آگے ٹھہرتے میری جگہ تم بیچ کے دکھاتے، بدماشی پر بدماشی، خود بدماش بنا، ہم کو بدماش بنانے کے چکر میں آپ کی خیرخواہی کے لیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، مومن ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم نے تم کو نصیحت کی، اس لیے کہ جو ہے الصادق الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، ترمذی کی روایت ہے کہ جو امین امانت دار صادق تاجر ہے وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے اس کی، اور کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن جہاں پر آپ نے قدم رکھا ہے سچائی کو اپنانا ہی اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں نکلے، ایک شخص کچھ اناج بیچ رہا تھا، اوپر تو بہترین اناج تھا، نیچے جو ہے پانی سے بھیگا ہوا تر ہے، اس لیے کہ جو ترازو میں ڈالیں گے تو پانی کی وجہ سے کیا ہوگا، وزندر معلوم ہوگا، اس وجہ سے اوپر تو سوکھا ہوا اناج ہے، نیچے گیلا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھ اندر جو ہے گھسا کر اس اناج کو اوپر نکالا، دیکھا تو نیچے جو ہے کچا ہے، اوپر جو ہے سوکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، مومنین کا طریقہ نہیں ہے، تصدیق میں کھوٹ ہے، من غش فلیس منا۔ ایسے ہزار طریقے ہم نکالتے ہیں، کبھی کیا ہے ترازو کے نیچے جو ہے کچھ لگا دیتے ہیں ترازو جھک جائے، کبھی وہ رہتا ہی کچھ ایسا ویسا کہ جو ہے ادھر بہت آسانی سے جھک جاتا ہے، ادھر جھکتا ہی نہیں۔ 50 طریقے نکالتے ہیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تمہارا ترازو بالکل درست رکھو، سیدھے رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءکم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تمہاری چیزوں میں تم جو ہے نقص نہ کرو اور زمین میں فساد نہ برپا کرو اس طریقے سے۔ یہ مومنانہ شان نہیں ہے۔ کئی راہیں نکالتے ہیں، جھوٹ بولے بغیر تو سکون ہی نہیں ہوتا، مشکل سے کبھی کبھی سچ نکل جاتی ہے۔ اب کیا حالت ہے ہماری معاشرے میں، زبان کھلے جھوٹ، زبان کھلے جھوٹ۔ اب جب ان سے شکایت ہوتی بھائی آپ جھوٹ بول رہے تھے، معلوم تھا نا آپ کو میں جھوٹ بول رہا ہوں،
پہلے سے معلوم تھا یہ میدان جھوٹا ہی ہے، میرے پاس آئے گے تو جھوٹ ہی ملے گا، پھر ہم کب سچ بولنے والے، ہم سے کیا توقع رکھ رہے ہیں آپ سچ کی؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جس پر بھروسہ کیا، سمجھا کہ یہ شخص سچا ہے، اور آپ سے جو ہے کوئی راز کی بات کہہ دی یا آپ سے کچھ مشورہ لیا، آپ نے اس کو فاش کر دیا یا اس مشورے کو غلط دیا، اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے گا، اس لیے کہ تم نے پہلے تو بھروسے پر ٹھیس لگایا، دوسرا جو ہے راز فاش کر دیا۔ ایک قسم کی جھوٹ ہے، تم نے خود جھوٹ کہا اور اپنے آپ کو جھٹلایا، جو بھروسہ تھا تم پر وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کے بے شمار کام ہے ہم میں کہ ہم جو ہے پہلے اعتماد بنا کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایسی چیز کہیں نہیں ملیں گی آپ کو، قسم سے بولوں میں، یہ کمپنی کی چیز ہمارے پاس ہی آتی، کسی کے پاس نہیں آتی۔ واحد تنہا آدمی دکان کھولے سے بازار میں ایسے دکان ہی نہیں ہے، اب وہ بیچارہ کہاں کہاں گھومے گا؟ سچ مان لیتا۔ اب کیا ہے، اس کا ریٹ ڈبل رکھ دیتے، خریدنے کے بعد جب باہر گیا تو فٹ پاتیں بک رہی ہوتی ہیں، جو دکان میں خریدا ڈبل ریٹ دے کر۔ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھایا اور بیچا، جھوٹی قسم کھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت الدین نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ المسبل الازار، جو اپنے پیچوں کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ آج کل بولے تو جو ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانا بولے تو پینٹ ہم ویسے ارے مول صاحب کو انہیں گائی وہ خریدنا دیوانہ جا کے اسی پینٹ۔ ہاں 50 ٹیلر سے اچھے سلواؤ، تمہارے ناپ کے سلواؤ۔ اب تو کیا ہو گئی، پینٹ نیچے اتر گئی، کمر پہ ہیش نہیں، پورے پیچھے نیچے لٹک رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ دیوانگی کا بھی کوئی حد ہے؟ ہاں پورا کپڑا نیچے زمین پر، وہی عورتوں سے کہاں جائے اور تمہارے کپڑے لٹکاؤ، بولتے ہیں نیچے گھسے آتے کہتے کپڑے ان کے، یہاں گھسے جا رہے ہیں نا، اور عورتوں کے کپڑے نیچے سے اوپر چڑھ رہے، ان کے لیے اس کی فکر ہی نہیں ہے، ان کے کپڑے نیچے چلے۔ بالکل الٹا دیکھیے معاشرہ ہمارا، بالکل الٹا معاشرہ۔ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ المسبل الازار والمنان، دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، بار بار دے دیا، میں دیا نہیں، کرتے نہیں میرا کام تم، میں دیا نہیں، ایسا نہیں کرتے، میں یہ جو بار بار بول رہا، دیکھیے میں دیا نہیں، ختم ہو گئی بات۔ کس کے لیے دیے تھے؟ ہاں اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے یا ان کاموں کو نکالنے کے لیے دیے تھے؟ اکثر لوگ کرتے ہیں ایسا، کچھ دے دیتے، احسان جتا دیتے، پھر کاموں پہ کام نکالتے ہیں مجھ سے۔ ایک تو بدماشی جو ہے دینے کی نیت ہے خراب چین کی، دوسری بدماشی کیا ہے، اسے غلام بنا۔ یہ ہمارے اندر ہے یہ سب چیزیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، اپنے آپ کو برا کہنے والا جو ہے آپ کو شاذ و نادر ہی ملے گا، شاذ و نادر ہی ملے گا۔ ہمارے عیب ہم کو نظر آتے ہی نہیں، ہمارے عیب، ہماری اولاد کا عیب، ہمارے جو ہے بیٹیوں کا عیب، ہمارے جو ہے بیویوں کا عیب ہم کو نظر آتا ہی نہیں۔ ہر بیٹی کیا ہے؟ بیوی مریم، ہر بیٹا کیا ہے؟ یوسف ہے، حسن یوسفی سے جو ہے بالکل پیر سے جو ہے سر تک کیا ہے؟ سراپا حسن یوسفی، کبھی جو ہے اس کی زبان سے جو ہے جھوٹ نکلی نہیں، کبھی جو ہے یہ لڑکی کبھی جھوٹ بولی نہیں۔ اب بیویوں کا حال کیا ہے؟ بیوی فاطمہ، سب کے تصور میں یہی ہے۔ اپنے آپ کی جو ہے جانچ کیجئے، محاسبہ کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تخیلات میں یہ نہیں ہے؟ یہ چیز ہے نہیں؟ کیا آپ نے محاسبہ کیا کبھی آپ کا؟ جب تک جو ہے اپنی جانچ خود نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنے بیٹوں پر تنقید نظر نہیں ڈالیں گے اصلاح نہیں ہوگی، اپنی بیٹیوں پر تنقید نگاہ نہیں ڈالیں گے اصلاح نہیں ہوگی، اپنی بیویوں پر تنقید نگاہ نہیں ڈالیں گے اصلاح نہیں ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اصلاح کے طریقے اپنائیے، ان کے لیے جو ہے نرمی کے طریقے جہاں پر اپنانا ہے نرمی کے طریقے اپنائیے، نصیحت کا جہاں پر انداز ہو نصیحت کا جو ہے انداز اپنائیے۔ ہر جگہ سختی کام نہیں دیتی، کبھی باغیانہ ذہن پیدا کرتا ہے، کبھی روٹ جاتا ہے، کبھی جو ہے آزاد ہو جاتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔
طریقے اپنائیے، لیکن نظر کیا ہو آپ کی؟ مصلحانہ ہو، منقدانہ ہو، یہ نظر تو ہونا چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہماری۔ تو یہ جو صدق اور کذب کی جو بات کر رہا ہوں میں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس درجہ پھیلا ہوا ہے، جہاں پر جاؤ جھوٹ، جہاں پر جاؤ جھوٹ، جس میدان میں جاؤ جھوٹ، جھوٹ سے چھٹکارا نہیں، جھوٹ سے چھٹکارا نہیں۔ اسلام نے یہاں تک خیال رکھا ہے جھوٹ کا، فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جو بات سنے وہ کہتے پھرے۔ یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو خاص طور سے عیوب کی یہ بڑی تلاش رہتی ہے۔ آپ بات کر رہے ہوں گے فوراً کھڑے ہو جاتے، کان لگاتے، سن لیا نا، وہ دشمنی میں بول رہا ہوگا یا کسی اور موضوع پر بول رہا ہوگا، کوئی چیز پیش آئی ہوگی بول رہا ہوگا، فوراً گیا تمہارے بارے میں ایسا بول رہے، میں سنا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ سنے اس ٹائم؟ کون بلایا؟ تشویش، جذبہ، یہ جو بولنے پھرنے کی جو عادت ہے انتہائی غلط عادت ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہے، خاص طور سے عورتوں میں ہے۔ عورتیں غصہ نہ کریں، میں عورتوں کا نام لے رہا ہوں، تو جہاں پر جو ہے تنقید کی جا رہی ہے وہ برمحل ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہم کو کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر یہ صفت پائی جاتی ہے تو اصلاح ضروری ہے۔ خاص طور سے یہاں سے سنے وہاں سنا دی، یہاں سے سنے وہاں سنا دی، وہاں سے سنے یہاں سنا دی۔ اب دیکھیے اب جو بھڑک رہے ہیں تو دیکھ کے خوش یا نوا، بولی سنا دیکھیے کیا جذبہ ہے آپ کا، مومنین کو لڑا دیے اور ہنس رہے ہیں آپ، معاشرے کو بگاڑ دیے اور فساد سے خوش ہو رہے ہیں آپ۔ ایمان کا تقاضا ہے، آپ کا دل جو ہے فسق و فجور سے خوش ہوتا ہے، کسی درجے میں ایمان ہے، اب لڑا کر خوش ہو رہے ہیں، آپس میں ناچاقیاں ہوں، آگ لگ جائے، ہاں پھر آپ جو ہے خوشی محسوس کریں کہ جو ہے میں نے آگ لگا دی۔ ہے نہیں ہے معاشرے میں ایسے عناصر، اس کا جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ ہے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ نہیں ہے جو شخص جو ہے جب کسی دو شخصوں کو ملانے کے لیے جو ہے جھوٹ بولے۔ یہاں پر تو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا دھندا یہی ہو۔ جہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے کچھ باتیں ہماری ایسی ہوں گی جو ان کے اندر نہیں ہے، بولنے سے جو ہے اصلاح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سمجھے کہ دو شخص جو ہے آپس میں لڑے اور جو ہے ملنا چھوڑ دیے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی نمازی ہے، یہ بھی نمازی ہے، اس کے اندر بھی اچھا اوصاف ہے، اس کے اندر بھی اچھا اوصاف ہے، شاید کوئی ذاتی معاملہ ہے جس سے جو ہے دونوں لڑے اور بات کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ اب ان کے پاس گئے اور کہا کہ جو ہے بھائی آپ کے تعلق سے تو بہت اچھا تذکرہ کر رہے تھے، انہوں اچھے خیالات کے ساتھ کر رہے تھے، آپ ان سے جو ہے روٹ گئے ہیں کیوں؟ اور پھر ان کے پاس آئے، پھر ان سے کہا کہ جو ہے ارے بھائی وہ آپ کی تو ایسی تعریف کر رہے تھے، میں نے تو آپ کے تعلق سے کسی کی اس سے ایسی تعریف کبھی نہیں سنی۔ اب اس کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ جو ہے اگر میں اس سے مل لوں تو کیا میرے لیے کیا نقصان کا پہلو ہے۔ اب پھر جو ہے دونوں مل لے، آپس میں جو ہے پھر السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا، پھر ملاقاتیں ہوئی، رنجشیں ختم ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے نہ انہیں سنا کبھی، ان کی تعریف کرتے ہیں، نہ ان سے سنا انہوں نے کبھی، لیکن یہ چیز جھوٹ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر اصلاح مقصود ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے برخلاف یہاں سے بات سنی وہاں لگا دی، وہاں سے بات سنی یہاں لگا دی، آگ پھیلا دی، اب خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ کسی بھی درجے میں نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ جھوٹ۔ اور جو ہے کئی طریقے ہم نے ایسے نکالے ہیں جھوٹ کے، سمجھے کہ وہ ہم کو جھوٹ معلوم ہی نہیں ہوتی، ہم کو وہ جھوٹ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکنے کے لیے اس جذبے کو ہی برا قرار دیا ہے، اس جذبے کو ہی برا قرار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے فرشتے 1 میل تک دور بھاگتے ہیں۔ ہاں جذبہ یہ غلط ہے، فرشتے 1 میل تک دور بھاگتے ہیں۔ اب فرشتوں کو دور بھگا دے کے مولوی صاحب میں کب سے مانگ رہا ہوں معلوم اللہ سے، اللہ سن رہا ہے، دیکھو یہ جھوٹے سے سننا، اللہ جس کے منہ سے بدبو نکل رہی،
اگر دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں تو وجوہات بھی تو ہیں، وجوہات ہیں، منہ سے سچ بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اگر ہر ایک پہ وہ کریں گے تو نصوص چھوٹ جائیں گے ہمارے۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ جھوٹ یہ مومنانہ شان نہیں ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ ایمان صدق کا پیشگی ہے، صدق یہ پہلی سیڑھی ہے ایمان کی۔ جب تک انسان جو ہے اسی پر گامزن رہے گا، جیسے جیسے دن گزریں گے اللہ کے پاس وہ صدیق لکھا جائے گا۔ جھوٹ جیسے اپنائے گا اور جھوٹی راہ تلاش کرے گا، جیسے جیسے دن گزریں گے وہ کذاب لکھا جائے گا اللہ کے پاس۔ ان دونوں راہوں کو میں نے جو ہے بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ایمان کی راہ ہے اور یہ نفاق کی راہ ہے۔ ایمان کی راہ صدیقین کی ہے، صادقین کی ہے۔ منافقین کی راہ کیا ہے؟ کذب کی ہے، جھوٹ کی ہے، خیانت کی ہے، طرح طرح سے ہیلے حوالے نکالنے کی ہے۔ یہ جو دو راہیں ہیں بالکل مختلف راہیں ہیں۔ اب ہم محاسبہ کریں خود کا کہ ہم کن میں سے ہیں۔ خود کا محاسبہ خود کریں، خود اپنے جو ہے چہرے کو آئینے میں دیکھیں، کہاں پر داغ ہیں۔ ہاں، دل کا آئینہ بہت روشن